کرکٹ کی دنیا کی بات کریں گے. مسٹر بابر اعظم اوبویسلی سب جانتے ہیں انہیں. کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے کچھ؟ کیا مطلب فارم میں آ گئی ہے, دوبارہ میدان میں آ رہی ہے؟ کیسے نہیں فارم میں, نہیں خبروں میں آ گئے. کرکٹ کی دنیا میں دوبارہ آ بابر گئے. اعظم کا کیا کام فارم کے ساتھ؟ کچھ تو وہ نیا تھا. مولٹی فارم میں آ سکتے ہیں, کوئی نئی کرکٹ والی فارم بشارت ہے؟ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ فارم میں وہ کیسے کیوں آئے فارم میں؟ وہ ایسی فارم میں آ جائیں. اور وہ جو ہے ان کے حوالے سے فیصلہ آیا کورٹ کا بابر اعظم کے حوالے سے. ٹھیک, بتائیے. ہاں, اور یہ کوئی اتنا عزت افزا کیس نہیں تھا, کسی خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس تھا بابر اعظم پہ. ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ آیا, وہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اور آپ جو ہے نا وہ اندازے لگا رہی ہیں وہ مجھے فارم لگا میں تھا آ کوئی گئے, وہ پتہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نہیں وہ رنز کریں گے آپ, یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش کا وہ جو ہے نا وہ احترام کریں اور وہ رنز کرنا شروع کر دیں, یہ ضروری نہیں ہے. سر کیا کیس ہے بتائیے. کیس میں بتاتا ہوں جی. یہ ہے جناب, چونکہ یہ معزز عدالت کا ڈیسیجن ہے تو اس کو پہلے ہم احترام کے ساتھ پڑھ لیں, باقی ہم باتیں کرتے رہیں گے. کہ سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے نا وہ ایکس کیپٹن بابر اعظم پر خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام کا یہ معاملہ ہے. بابر اعظم کے خلاف سیشن کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی. لاہور ہائی کورٹ نے سابق کرکٹر, اچھا وہ سابق کرکٹر لکھ رہے ہیں, نہیں یہ موجودہ کرکٹر ہے, سابق کپتان ہے. اچھا, لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹر بابر اعظم کی مقدمہ درج کرنے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کر لی ہے. اور جسٹس اسد جاوید گھرال نے سابق کپتان بابر اعظم کی درخواست پر سماعت کی. بابر اعظم کی جانب سے بیرسٹر حارث عظمت نے دلائل دیے. ٹھیک. وفاقی حکومت, پنجاب حکومت اور خاتون حمیزہ مختار ہیں جی, یہ خاتون جن کو مبینہ طور پہ بابر اعظم ہراساں کرتے رہے, کہ وکلا بھی پیش ہوئے. ڈیفینڈر نہیں ہے, سوری پلینٹیو ہے حمیدہ. درخواست گزار خاتون نے 2018 میں بھی بے بنیاد درخواست دی تھی, یہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل بیرسٹر حارث جو ہیں بابر اعظم کے وکیل. خاتون نے بابر اعظم پر ہراسانی کا جھوٹا الزام لگایا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. سیشن کورٹ کا اندراج مقدمہ کا آرڈر قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں. وکیل بابر اعظم. خاتون حمیزہ مختار کے وکیل نے بھی کرکٹر بابر اعظم کی درخواست کی مخالفت کر دی. سیشن کورٹ خاتون حمیزہ مختار کی درخواست پر 2021 میں بابر اعظم پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا. 2021 میں معزز عدالت نے, سیشن کورٹ نے, کہ مقدمہ درج کریں بابر اعظم کے خلاف. مگر آج 2025 میں, کتنا عرصہ ہو گیا, 2025 میں جا کے لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. اب دیکھیے آپ, 21 کا فیصلہ ہے, اور اب جا کر جو ہے اور وہ خاتون جو ہے اگر جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے, لیکن 21 کا معاملہ ہے. اور کتنا آپ دیکھیں کہ کتنے لینگویشنگ کیسز ہوتے ہیں, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اور فیصلے کتنے. میں اب اس پہ کیا بات کریں, پھر ہم کہتے ہیں وہ سی سی ڈی بہت برا کر رہی ہے. سی سی ڈی 21 کا جو ہے نا نتیجہ 21 میں دیتی ہے, 22 کا نتیجہ 22 میں دے دیتی ہے, 23 کا 23 میں دیتی ہے, سال نہیں وہ پڑھنے دیتی. سر یہ انگلینڈ میں جو برٹش میں جو ہوا تھا ایک معاملہ کرکٹر کا, ہاں جی, وہ بھی میں کیس آ گیا تھا, ریپ ہو گیا تھا نا ود ان 15 days بھائی, 15 days میں ریپ ہوا تھا, دوسری پیشی پہ وہ ہاں جی فیصلہ آ گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر بابر اعظم واقعی اس میں بے گناہ ہے تو بابر اعظم کتنی ایک ذہنی تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے, ان کی فیملی کتنے اسٹریس سے گزری ہوگی, اور وہ پھر یہی معاملات ہیں پھر پیچھے جس کی وجہ سے وہ شخص پرفارم نہیں کر پا رہا, اس کی فارم نہیں لگ رہی, اور وہ ذہنی طور پہ ہی اب یہ جو 4-5 سال کی ایک ذہنی تکلیف برداشت کی ہے, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ پیک ٹائم ہے اس شخص کے کیریئر کا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر واقعی یہ سب کچھ درست ہے تو پھر اس خاتون کو 5 سال سے عدالتوں کے چکر لگانے پڑے اور اس کو رلنا پڑ گیا. اور پتہ نہیں اب یہ وہی خاتون ہے جو فردوس مارکیٹ میں جن کا سیلون ہے, یا وہ کوئی دوسرا کیس ہے. جب بابر اعظم کراچی کنگز میں کھیل رہے تھے تو ان دنوں میری بات ہوئی تھی ان کے ایک آفیشیل سے, تو وہ ایک خاتون وہ بھی تھی, اور وہ جو بتاتی تھی کہ وہ شروع سے ہی بچپن سے ہی ان کی فرینڈ شپ تھی, اور وہ بعض ٹور میں بھی ساتھ رہی. اور ایک وہ اگر یہ وہ نہیں ہے تو یا یہ پھر کوئی دوسرا کیس آ گیا. البتہ وہ بھی ایک کیس تھا بابر کے حوالے سے, گلبرگ کے علاقے میں اس خاتون کا سیلون تھا. تو اس وقت بھی اس طرح کے وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے, پی سی بی بھی کوشش کر رہا تھا کسی طرح اس خاتون کو جو ہے نا وہ مینیج کیا جائے, کیونکہ پی ایس ایل شروع ہو رہی تھی. تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. جیسے
ابھی ورلڈ کپ کی وجہ سے وہ جو ڈبل شاہ پیسے لے کے بھاگ گیا کرکٹرز کے, اور اس میں بھی بابر اعظم کے پیسے ہیں, پتہ ہے آپ کو, مبینہ طور پہ. ہاں, تو وہ ایک سناٹا ہے, خاموشی ہے, اس کو بھی دبایا اور چھپایا جا رہا ہے, وہ بہت بڑے نقصان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کرکٹرز کا. تو البتہ یہ ہے کہ یہ بابر اعظم کے حوالے سے کرکٹ کی خبر نہیں آئی, بابر اعظم کے حوالے سے خاتون کو ہراساں کرنے کے معاملات کی خبریں آ رہی ہیں. اس طرح کی خبر ابھی تک سننے کو کان ترس رہے ہیں کہ بابر اعظم نے 100 کر دیا کسی میچ میں. وہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, چلے یا آپ کو, ہاں, یا آپ کو جو ہے نا وہ قرآن مجھے لگا تھا شاید فارم کے حوالے سے, لیکن ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ بھی تو جذباتی لوگ ہیں. آپ یا تو یہ کریں نا کہ آپ دعا کریں بابر اعظم 10 رنز کریں, سر آپ کو تو فون کال بھی تو آتی ہے, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر آپ پھر دعا کریں کہ بابر اعظم 15 کرے, پھر بابر 15 کرنا شروع کرے, پھر آپ کہیں یا اللہ بابر 20 کرے, پھر بابر 20 کرنا, پھر آپ کہیں کہ اے اللہ ہماری دعا ہے کہ بابر 25 کرے. اس طرح لے کے آئے نا آپ, ایک دم سے 5-10 15 کرنے والے بیٹسمین کو کہیں آپ دعائیں کرتے ہیں 100 کر جائے. وہ کیوں 100 کر جائے ایسے ایک دم سے؟ اتنا بوجھ ان کے کاندھوں پہ ڈال رہی ہیں آپ. ٹرو, ان کو تھوڑے تھوڑے رن بڑھائیں ان کے. وہ بابر اعظم ہے, قائد اعظم نہیں ہے, نہ وزیر اعظم ہے. ان کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی ان کو تھوڑا سا نا ان کو ٹائم دیں, موقع دیں ان کو.